بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں دیہاتی ہوں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی مویسیت اور بد کرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا، اور اس چور کے دل میں خیال آیا شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں عبد القادر ہوں۔ تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر یعنی اے میرے سردار عبد القادر، میرے حال پر رحم فرمائیے جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی، اے غوث اعظم، اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجہ پر فیض ہو گیا۔ انسانی عقل کے خلاف کوئی بات کسی ولی سے پیش آئے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ دوسرے بزرگوں کی طرح حضرت غوث پاک سے بھی بازن ربی بے شمار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ آپ کے تذکرہ نگاروں نے روایت ثقات کے حوالے سے آپ کے بے شمار عادات واقعات اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک دن سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العزت کی طرف سے 700 مرد اور 700 عورتوں کو وصل باللہ کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے ان سب مرد اور عورتوں کو علیحدہ علیحدہ جمع کر کے ان پر اپنی کیمیائی نگاہ ڈالی تو ان کے دل نور الہی سے چمکنے لگے اور آپ کی نگاہ سے واصل باللہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے دنوں میں 70 آدمیوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حصول برکت کے لیے روزہ افطار کرنے کی الگ الگ دعوت دی تو آپ نے سب کی دعوت کو قبول کیا اور ہر ایک کے گھر میں جا کر ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا اور اپنے گھر میں بھی موجود رہے۔ محترم ناظرین، ایک اور چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ایک عورت حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت سے باہر پہاڑی کی غار کی طرف گئی تو اس شخص کو بھی اس کے جانے کا علم ہو گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا اور اس کو پکڑ لیا۔ وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے با آواز بلند سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مدد کے لیے پکارا اور اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ آپ اس وقت مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کھڑوں کو اس غار کی طرف پھینکا۔ وہ کھڑاویں اس شخص کے سر پر لگنا شروع ہو گئیں جس سے وہ بدبخت ہلاک ہو گیا۔ وہ عورت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئیں اور حاضرین محفل کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ ہیں غوث پاک کی کرامات۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔